السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تاریخ صوفیت سے متعلق آج یہ تیسرا درس ہے، تیسرا دن ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں صوفیت کی کچھ تاریخیں اور صوفیت کے کچھ مسائل بتا کر یہ درس ختم کر دیا جائے گا۔ صوفیت کی ابتدا کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ صوفیت کی ابتدا تقریباً دوسری صدی ہجری کے بعد ہوئی ہے، اور سب سے پہلے بصرہ میں صوفیت کے لیے ایک خانقاہ بنائی گئی تھی جس کو احمد بن علی الحجیمی نے بنایا تھا۔ احمد بن علی الحجیمی ایک صوفی تھا۔ اس شخص نے بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے خانقاہوں کی دنیا میں ایجاد کی وہ یہ شخص ہے۔ تو پہلی خانقاہ بصرہ میں بنی، اور پھر آہستہ آہستہ بصرہ، کوفہ، یہاں تک کہ پوری دنیا میں یہ خانقاہوں کا نظام چلنے لگا۔ ابتدا میں ہم نے بتایا تھا کہ صوفیت یہ عبادت میں زیادہ مگن ہونے کو کہا جاتا تھا، اور پھر زیادہ عبادت کرنے کی خاطر دنیا کو یا دنیا کے مسائل کو چھوڑ دیا گیا۔ گھروں میں رہنا، آبادی میں رہنا، اور بازاروں میں گھومنا پھرنا، اور اچھی غذائیں کھانا، اور شادی بیاہ کرنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد صوفیت میں اضافہ ہو گیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی عبادتوں میں، ان کے اعمال میں کچھ تبدیلیاں آنے لگی۔ اور کیا کیا تبدیلیاں آئی تھی، ان تبدیلیوں میں سے ہم نے کل کے درس میں 4 بڑی تبدیلیاں بتائی تھی کہ ان 4 بڑی تبدیلیوں میں ایک تبدیلی تھی وحدت الوجود۔ وحدت الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ صوفیوں کا یہ عقیدہ جو ابن عربی نے شروع کیا تھا، یا ابن عربی جس نے اس عقیدے کو مشہور کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ساری کائنات ایک ہے، خالق اور مخلوق دونوں بھی ایک ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرغی ہے، اور مرغی سے ایک بچہ ہوتا ہے، تو اس بچے کو بھی مرغی ہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی خالق ہے، خالق نے جس کو پیدا کیا تو وہ بھی خالق ہوا۔ جیسے مرغی سے پیدا ہونے والا بچہ مرغی ہی کہلائے گا، ایسے ہی خالق سے جو پیدا ہوئے ہیں، یا خالق نے جن چیزوں کو، جن انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ بھی خالق ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی خالق، وہ بھی خالق، تو یہ بھی خدا، وہ بھی خدا۔ تو اس طرح سے وحدت الوجود کا یہ عقیدہ، جس کا صحرا ابن عربی کے سر جاتا ہے، اس شخص نے بہت زیادہ پھیلایا، اور پھر اس
عقیدے کو دنیا کے تمام صوفیوں نے، چاہے وہ نقشبندی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، اور بدوی ہوں، شاذلی ہوں، ایسے کئی فرقے ہیں صوفیوں میں، ملکوں کے حساب سے الگ الگ فرقے کے صوفی ہیں۔ تو جیسے ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان میں جو صوفی ہیں وہ 4 بڑے فرقوں کی جانب منسوب ہیں: نقشبندی، قادری، سہروردی اور چشتی۔ یہ 4 بڑے فرقے ہیں صوفیوں کے، جس کی طرف یہ ہمارے ہندوستان کے صوفی حضرات منسوب ہیں۔ تو ہم بتا رہے تھے کہ صوفیت میں بعد میں آہستہ آہستہ ایسی تبدیلی آئی کہ انہوں نے پھر اللہ میں اور بندے میں فرق کرنا ہی چھوڑ دیا، خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی تمیز ہی باقی نہیں رکھی، اور پھر وہ ایک دوسری بڑی ایسی برائی میں مبتلا ہو گئے کہ مردوں کو وہ ہر چیز پر قادر ماننے لگے اور زندوں کو کمزور سمجھنے لگے۔ آپ غور کریں گے تو یہ بڑا نکتہ ہے۔ صوفی ہمیشہ مردوں کو ہر چیز پر قادر مانتے ہیں اور زندوں کو انتہائی کمزور سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اور انبیاء ان کا انتقال ہو چکا، صحابہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، تابعین ان کا انتقال ہو چکا ہے، صوفیوں کے جو بڑے بڑے افراد ہیں ان سب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب یہ صوفی جن لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے، ان لوگوں کو کائنات میں ہر چیز پر قادر مانتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، وہ مثال ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے متعلق۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے۔ ان کی زندگی کے خاتمے کے بعد جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، عبد القادر جیلانی ان کا جو علاقہ تھا، عراق کے علاقے میں رہا کرتے تھے، انتقال کے بعد ان کو ان کے گھر میں ہی دفن کر دیا گیا، یا گھر کے احاطے میں ان کی اولاد بھی تھی۔ اس زمانے میں ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن یونس یہ شخص اس علاقے کا جب حاکم بنا تو اس نے عبد القادر جیلانی کی قبر کو اکھاڑا، ان کی لاش کو قبر سے باہر نکالا، ان کے گھر کو مسمار کر دیا، ان کی اولاد کو گھر سے باہر نکالا، جلا وطن کر دیا، اور عبد القادر جیلانی کی لاش کو نہر دجلہ میں، دجلہ اور فرات جو عراق کوفہ کے قریب میں دو ندیاں ہیں، دجلہ میں ان کی لاش کو پھینک دیا۔ یہ واقعہ لکھا ہے سیرت غوث الثقلین میں، اور لکھنے والے ضیاء اللہ قادری صاحب ہیں۔ اس واقعے کو بتانے کے بعد آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انسان اپنی اولاد کو نہیں بچا سکا، یا جن کی اولاد جو زندہ تھی وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکی، اپنا گھر نہیں بچا سکے، ایک معمولی سے حاکم نے ان کی زندگی تباہ کر دی، مرنے کے بعد ان کو قبر سے نکال کر دجلہ کے اندر بہا دیا، اولاد کو بے گھر کر دیا، جلا وطن کر دیا، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ نہ عبد القادر جیلانی کی اولاد کر سکی، نہ وہ خود کر سکے۔ لیکن آج تک 1000 سال قریب ہونے کو ہیں ان کی زندگی کے بعد، آج تک دنیا کے صوفی یہ سمجھتے ہیں کہ
دنیا میں کائنات میں جو بھی ہوتا ہے سب عبد القادر جیلانی کے تصرف سے. اگر تقدیر کو بدلنے کا مطالبہ کیا گیا کسی مرید کی جانب سے تو عبد القادر جیلانی کو یہ اختیار ہے کہ وہ آسمان پر لکھی ہوئی تقدیر کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. انتقال کے بعد اتنی بڑی طاقت، یہ طاقتیں ان کی زندگی میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھی. ان کی زندگی کے بارے میں اگر صحیح تاریخ دیکھی جائے تو ایسا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن مرنے ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں کہ آدمی کی عقلیں حیران ہیں. تو اس طرح سے صوفیوں کے اندر جو بڑی برائیاں داخل ہوئی تھی اس میں سے ایک برائی یہ بھی تھی. اور ان کا جو سلسلہ ہے الحی القیوم سے کٹ کر مردہ ولیوں سے جڑ گیا. یہ اللہ سے دل کم لگاتے ہیں، مردوں سے دل زیادہ لگاتے ہیں، اور جو بھی ان کے اوپر وحی ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ سب مردوں کی جانب سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک صوفی درگاہ میں جا کر جس احترام سے کھڑا رہتا ہے، جو وہاں اس کی تعظیم کرتا ہے، وہ احترام اور وہ تعظیم مسجد میں نظر نہیں آتی. مسجد میں آنے کے بعد اتنی تعظیم سے وہ وہاں کھڑا ہوا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ تقریباً صوفی مساجد سے دور بھاگتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ بھی ایک بڑی برائی ہے. ساتھ میں ان کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کرنا. قرآن اور حدیث سے دوری، اور واقعی ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. ایک آدمی قرآن سے دور ہو، حدیث سے دور ہو جائے، جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، تو یہ دنیا میں بڑی محرومیت ہے. صوفیوں کے ایک بڑے عالم بایزید بسطامی، جن کا نام ہے، کبھی کبھار یوٹیوب اور فیس بک پر بایزید بسطامی کے کچھ واقعات کی روشنی میں ویڈیو کی شکل میں، کارٹون وغیرہ کی شکل میں قصے آتے رہتے ہیں، عجیب و غریب قصے بتائے جاتے ہیں. بایزید بسطامی فتوحات مکیہ میں ان کی جانب یہ منسوب قول ہے کہ وہ علماء سے، جو محدثین ہیں، فقہا ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں اخذتم علمکم میتا عن میت واخذنا علمنا عن الحی الذی لا يموت، کہ تم نے علم حاصل کیا ہے مردوں سے. بایزید بسطامی کہتے ہیں محدثین کو کہ تم نے علم حاصل کیا ہے مردوں سے اور ہم نے علم حاصل کیا ہے زندہ سے. تو یہ کیسے محدثین نے مردوں سے علم حاصل کیا اور صوفیوں نے زندے سے علم حاصل کر دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ محدثین جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، ان سے ان کے شیخ نے بیان کیا، ان سے ان کے شیخ نے بیان کیا. ایک سلسلہ ہوتا ہے. پھر ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان سے نبی نے بیان کیا. امام بخاری سے پوچھئے آپ جو سند بیان کرتے ہیں آپ کے استاد زندہ ہیں، استاد کے استاد کہاں ہیں؟ انتقال ہو گیا. ان کے استاد کہاں ہیں؟ انتقال ہو گیا. صحابی کہاں ہیں جن سے تم نے روایت نقل کی ہے؟ انتقال ہو گیا. نبی کہاں ہیں؟ انتقال ہو گیا. مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری نے جو حدیثیں نقل کی صرف مردوں کے سلسلے سے. امام ترمذی نے جو حدیثیں جمع کی ہیں مردوں کے سلسلے سے. اور بایزید بسطامی کہتے ہیں ہم نے جو علم حاصل کیا ہے زندے سے. کیسے زندے سے؟ تو ہمارے پاس جو علم ہے
وہ سیدھے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں ڈالتا ہے، کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حدیثیں تم نے جمع کی ہیں یہ حدیثیں ہمارے کام کی نہیں ہیں، ان حدیثوں کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ یہ حدیثیں تم نے مردوں سے نقل کی ہیں۔ اس طرح سے صوفیوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا، اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی بڑے بڑے علماء ہیں جن کا تعلق صوفیت سے ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، مگر جب حدیث کا ذکر آتا ہے تو منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، عمل کرنے میں ذرا دشواری ہو جاتی ہے، دل تنگ کر لیتے ہیں، اور باقاعدہ میڈیا میں کہتے ہیں حدیثوں کے چکر میں مت پڑو، حدیثوں کے چکر میں پڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایک امام کا دامن پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ علماء ہیں، یہ علماء ہیں، علماء کی مجلس میں اسٹیج پر سینکڑوں علماء کے سامنے اور ہزاروں مسلمانوں کی محفل میں اس طرح سے بولا جاتا ہے حدیث کے بارے میں۔ اسی طرح سے جب قرآن کا ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید پر غور کرنا یہ ایک بیکار کام ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرنا، قرآن مجید پر تدبر کرنا کہتے ہیں یہ بیکار کام ہے، یہ اللہ والا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے ایک صوفی عالم ہیں جن کا نام ہے عبد الوہاب شعرانی، عبد الوہاب شعرانی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا لگائی، آواز آئی، جیسے ہم نے کل کے درس میں کہا تھا، یہ عام طور پر ادھر سے آواز آتی ہے، وہاں سے آتی ہے، جنگل میں تھے اچانک درخت کے اندر سے آواز آ گئی، پہاڑ میں تھے غار میں سے آواز آ گئی، اور کہیں بیابان میں چل رہے تھے اوپر سے آواز آئی۔ یہ صرف ان کو آوازیں آتی ہیں، کہاں سے آتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر یہ ندائے غیبی، یہ کہتے کہ جبرائیل نے پکارا تھا، اللہ نے پکارا تھا، نبی نے پکارا تھا، عبد القادر جیلانی نے پکارا تھا، یہ ندا آتی ہے، ان کو سنائی دیتی ہے، اور پکارنے والے کا علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ آواز اللہ کی تھی، یہ آواز عبد القادر جیلانی کی تھی، یہ آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آوازوں میں بھی تفریق ہو جاتی ہے ان کے پاس۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ندا آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ اے بندو رات میرے لیے ہے، رات میرے لیے ہے، لہذا رات کو قرآن مت پڑھو، رات میرے لیے ہے لہذا رات میں قرآن مت پڑھو، کیونکہ جب تم قرآن پڑھو گے، قرآن میں جنت کا ذکر ہوگا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت کی آیتیں پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ جنت کے اندر رہے گا، جہنم کی آیتیں آئے گی تو تم جہنم کا تصور کرنے لگو گے، اور انبیاء کے قصے آئیں گے تو تمہارا ذہن انبیاء کے قصوں کی طرف چلا جائے گا۔ میری طرف دماغ کب آئے گا تمہارا؟ جب قرآن پڑھو گے تو قرآن کے ذریعے تم دنیا کی طرف چلے جاؤ گے، دوسری طرف تمہارا ذہن چلا جائے گا، لہذا قرآن مت پڑھو، میری طرف دھیان لگاؤ، آنکھیں بند کرو، سر جھکاؤ، اور دل مجھ سے لگا لو، مجھے یاد کرو۔ قرآن پر تدبر کرتے بیٹھو گے تو پھر اس طرح سے مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہندوستان کی جو تبلیغی جماعت ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے، ان کے مساجد میں خاص طور پر قرآن کو دور رکھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ جماعتوں میں جانے کے بعد 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے آپ پوچھ لیجئے، یہ مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، معائنہ بھی ہے کہ وہاں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، لوگوں کو نہ قرآن پڑھنے دیا جاتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر سنائی جاتی ہے۔ وہاں کچھ خاص اذکار ہوتے ہیں اور بولنے کی تھوڑی سی ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور پھر کھانے بنانے کے، بریانی بنانے کے باقاعدہ فارمولے سکھائے جاتے ہیں۔ ہر جانے والا گھر میں آنے کے بعد بریانی بنانا شروع کر دیتا ہے، یہ تقریباً ہوتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اب وہ بار بار اسی چکر میں رہتا ہے اور کبھی قرآن پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، جبکہ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن پر غور کرو، اور صوفی کہتے نہیں قرآن پر غور مت کرو، قرآن پر تدبر مت کرو ورنہ تم خدا سے بھٹک جاؤ گے۔ کتنا بڑا تضاد ہے یہ، کتنا بڑا فرق ہے یہ صوفیت میں اور اسلام میں۔ اس کو دیکھنے کے بعد، صوفیوں کے ان عقیدوں پر غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ صوفیت ایک الگ مذہب ہے، اسلام ایک الگ مذہب ہے۔ اسلام آسمانی مذہب ہے جو اللہ نے نازل کیا نبی پر اور نبی نے صحابہ کو سکھایا، اور صوفیت ایک الگ مذہب ہے جو جس کے سکھانے والے کا پتہ نہیں، لیکن سیکھنے والے ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ سیکھتے کیا ہیں وہ تعلیمات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو صوفیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک، اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہندوستان کے بارے میں خاص طور پر آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ہندوستان میں صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ یہ خاص علماء دیوبند، تبلیغی جماعت، بریلوی جماعت، اخوانی جماعت، شیعہ جماعت، یہ جو صوفیوں کا مربع ہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں، تاریخ میں، جلسوں میں، جگہ جگہ پر اس چیز کو ایسے مشہور کر رکھا ہے، اخبارات میں اور میگزینز میں سب جگہ یہی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے صوفیوں کے ذریعے۔ اجمیری آئے، ہزاروں غیر مسلمین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دال بنانے کی فیکٹری ہو کہ ادھر سے آٹا ڈالا، ادھر سے دالیں نکلنے لگ گئی۔ یعنی کوئی اتنا آسان کام ہے کہ ایک صوفی آ جائے اور ہزاروں ان کی زندگی میں جو خود اسلام پر عمل نہ کرے، صوفی جن کا تعلق ہی اسلام سے نہیں ہے، مطلب وہ کیسے لوگوں کو اسلام میں داخل کرے گا؟ اور پھر کیا سب سے پہلے ہندوستان میں صوفی آئے تھے؟ کیا ہندوستان میں جب اسلام آیا تو اسلام صوفیوں کے ذریعے آیا؟ ہم نے صوفیوں کی تاریخ پڑھا کہ 2 صدی ہجری کے بعد صوفیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ 2 صدی ہجری کے بعد، یعنی ہجرت کے 200 سال کے بعد، جبکہ ہندوستان میں جب اسلام آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے نبی کے دور میں۔ آپ کو پتا ہے شق القمر کا جو واقعہ تھا وہ ہندوستان کے راجا نے بھی دیکھا تھا۔ سراندیپ کا راجا جس کو کہا جاتا ہے، سراندیپ کے راجا نے اسلام قبول کر لیا تھا نبی کے دور میں۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، اس دور میں سندھ وغیرہ کے علاقے میں کافی زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس طرح جو صحابہ کا زمانہ تھا، عمر فاروق کا زمانہ کب کا زمانہ ہے؟ ہجرت کے 13 سال کے بعد، نبی کے انتقال کے 2.5 سال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ نبی کے بعد 2.5 سال تک ابوبکر صدیق رہے، یعنی یہ سمجھے کہ ہجرت کے بعد 13 سال جب مکمل ہو گئے، 14ویں سال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ صوفی دنیا میں ان کا وجود ہوا تھا ہجرت کے 200 سال بعد۔ عمر فاروق خلیفہ بنتے ہیں ہجرت کے 14 سال بعد،
اور ان کے زمانے میں ہندوستان کے اندر اسلام کئی جگہوں پر پھیل چکا تھا. عرب کے تاجرین بار بار ہندوستان آیا کرتے تھے. ساحل کے جو علاقے ہیں، کیرلا کا علاقہ ہے، پھر کوکن، مہاراشٹر کے کوکن کا علاقہ ہے، ایسے سری لنکا کا علاقہ ہے، یہ تمام علاقوں میں عرب تاجرین آیا کرتے تھے. اور وہ وہاں آ کر اپنے اخلاق سے، اپنے سچائی سے، اپنی امانت داری سے، اپنی دیانت داری سے انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا. یہ صوفی عربوں کو گالیاں دینے کے لیے، عربوں کی توہین کرتے ہوئے، عربوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتے کہ اسلام ہندوستان کے اندر عربوں کے ذریعے آیا، کیونکہ عربوں سے نفرت ہے ان کو، کیونکہ عرب صحابہ عرب تھے، نبی عرب تھے، اس لیے کبھی نہیں کہتے کہ عربوں کے ذریعے اسلام آیا، جبکہ ہندوستان کے اندر اسلام عربوں کے ذریعے آیا تھا. علماء نے اسلام پھیلایا تھا، تاجرین نے اسلام پھیلایا تھا، اور یہ اسلام آیا ہے صحابہ کے ہاتھوں، خلفائے راشدین کے زمانے میں. اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے اندر سب سے پہلا صوفی جو ہندوستان پر قدم رکھتا ہے، اس صوفی کا نام ہے محمد اسماعیل. اور اس نے ہندوستان میں قدم رکھا تھا، ہندوستان میں لاہور میں. جو قدیم ہندوستان کو دیکھا جائے تو پاکستان ہندوستان دونوں ایک ہی تھے. لاہور ہندوستان کا علاقہ تھا. لاہور میں 395 ہجری میں وہ آیا تھا. 395 ہجری یعنی ہجرت کے تقریباً 400 سال مکمل ہو گئے، تب یہ پہلا صوفی یہاں پر آ رہا ہے. اور 400 سال تک اس درمیان میں ہزاروں یہاں مسلمان موجود تھے. اور پھر جن دو لوگوں کا نام بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک ہیں خواجہ معین الدین چشتی، جو اجمیر کے رہنے والے ہیں. یہ ہندوستان میں آئے تھے 561 ہجری میں. 561 ہجری میں ہندوستان آئے. 550 سال کے بعد ہندوستان آتے ہیں، تو کیا 550 سال تک ہندوستان میں اسلام اور مسلمان نہیں تھے؟ لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں نے اسلام لایا ہے، صوفیوں نے اسلام لایا ہے. پہلا صوفی 395 ہجری میں آتا ہے، تو یہ 400 سال جو اس سے پہلے کا عرصہ گزرا، تب یہاں مسلمان تھے. مالابار کے علاقے میں، سرندیپ کے علاقے میں، کوکن کے علاقے میں، آج بھی ہندوستان کے کئی آبادیوں میں عربوں کی آبادیاں آپ دیکھتے ہوں گے. یہ عرب بستیاں ہیں، ان کا خاندان عرب ہے. یہ عرب کہاں سے آ گئے؟ کیسے یہ عربوں کی نسبت، عربوں کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عرب صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت جو یہاں پر آتی تھی، تجارت کرتے تھے اور دعوتی کام کرتے تھے. یہ نبی کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، خاص طور پر ان کے زمانے میں زیادہ ان کا آنا جانا ہوا. پھر اس کا عثمان غنی کے زمانے میں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، فاتح سندھ کا تذکرہ وہ بھی ان صوفیوں سے بہت پہلے کے ہیں. تو اس طرح سے اسلام ہندوستان کے اندر صوفیوں کے ذریعے نہیں آیا، یہ حقیقت ہے. جہاں تک کہ صوفیوں کے ذریعے اسلام کے پھیلنے کا ذکر ہے، صوفی علماء صوفیوں کے ذریعے اسلام کے پھیلنے کا کافی تذکرہ کرتے ہیں. تو ان کے تذکرے ایسے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب صوفی خود اسلام پر عمل نہ کریں، صوفی صحیح نماز نہیں پڑھتا، صوفی کی شکل و صورت اسلام میں نہیں ہوتی، وہ خود انسانوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، وہ جنگلوں میں، بیابان میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، تنہائی میں، اندھیرے میں، تاریکی میں رہنے والا انسان، بھلا وہ کہاں سے انسانوں کو اسلام کی تعلیم دے؟ اسلام کی تعلیم تو وہ دے گا جو انسانوں کے درمیان رہے، جو انسانوں کے حالات جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کے بعد آپ کبھی بھی غار حرا نہیں گئے، آپ ہمیشہ لوگوں کے درمیان میں رہے. داعی انسانوں کے درمیان رہتا ہے، مسلمانوں کے درمیان، کفار کے درمیان، یہود و نصارہ کے درمیان، تاکہ اس ساری قوموں کی اصلاح کی جا سکے. تو صوفیوں کے اسلام پھیلانے کے طریقے میں ایک طریقہ خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں
ایسے لکھا گیا ہے. یہ بھی سیرت غوث الثقلین کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں کہ سن 631 کا زمانہ تھا، قریب قریب خواجہ اجمیری کا ایک ہندو جوگی سے کچھ مقابلہ ہو گیا. ہندو جوگی بھی وہ ان کا صوفی، ہندوؤں کا صوفی ہندو جوگی، اور مسلمانوں کا یہ صوفی. تو اس طرح سے ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا کہ دونوں اپنے اپنے کرشمے دکھائیں گے. ہندو جوگی بھی اپنا کرشمہ دکھائے گا اور مسلم صوفی بھی اپنا کرشمہ دکھائے گا. تو کہتے ہیں ہندو جوگی نے اپنا جوتا اوپر کی طرف پھینکا تو وہ جوتا اوپر جاتا رہا، کافی اونچائی تک چلا گیا. لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہو گئے کہ اس نے تو آہستہ سے پھینکا تھا، اب یہ اونچائی کی طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں اب کہاں تک پہنچے گا. لوگ پریشان ہیں، جوتا دیکھ رہے ہیں وہ اوپر کی طرف اونچائی کی طرف جا رہا ہے. لوگوں نے مسلم صوفی سے کہا، اجمیری سے، کہ آپ بھی کچھ اپنا کرشمہ دکھائیں. تو خواجہ اجمیری نے اپنا جوتا نکالا اور انہوں نے اپنا جوتا اوپر کی طرف پھینکا. یہ بھی جوتا اوپر جانے لگا. پھینکا تو آہستہ تھا لیکن گیا اوپر میزائل کی طرح. جیسے چائنا کا میزائل ابھی اوپر گیا تھا پھر نیچے گر گیا، ایسے ہی یہ اوپر گیا، اتنا اوپر گیا کہ وہ جوگی کے جوتے کے برابر پہنچ گیا، اور وہاں جا کر اجمیری کا جوتا وہ جوگی کے جوتے کو مارنے لگا. مار کے اس کو زمین پر لے کر آیا. یہ واقعہ صوفی علماء اپنے صوفی شخص کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جیسے وہ جوتا نیچے گرا جوگی کا، لوگ دیکھ رہے تھے کہ اجمیری کا جوتا جوگی کے جوتے کو مار رہا ہے اور نیچے لا رہا ہے. تو وہاں جتنے بھی غیر مسلمین تھے، ہندو تھے، جو یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، سب نے کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے صوفیوں کی دعوت. صوفی اس طرح سے اسلام کی دعوت دیتے تھے. اسلام کی دعوت ہے یا ڈرامہ ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی دعوت انبیاء سے وارد ہے؟ کیا نبیوں نے اس طرح کی دعوتیں دی ہیں؟ کیا اس طرح کی دعوتوں سے کوئی مسلمان ہوتا ہے؟ جوتے نے جوتے کو مارا اور انسان اسلام میں داخل ہو گئے. اسلام کی توہین ہے. اگر اجمیری ایک نیک انسان رہے ہوں گے تو ان کی بھی توہین ہے، جو ان کے مریدین اس طرح سے اپنی کتابوں میں لکھ کر ان کے واقعات بیان کرتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہیں. صوفیوں کے ہاتھوں میں جو کالا کٹورا ہوا کرتا تھا، ان کٹوروں کی بھی الگ الگ تاریخیں ہیں. کئی مرتبہ ان کٹوروں کے اندر پورے ندیوں کو وہ سمو لیتے ہیں. ایسا کٹورا آگے کا آگے کرتے ہیں اور پورا ندی کا پورا پانی ان کے کٹورے میں آ جاتا ہے، تالاب سوکھ جاتا ہے، اور پھر آہستہ سے کٹورا خالی کر دیتے ہیں، پھر تالاب جیسے کو ایسے بھر جاتا ہے. ہاتھ میں لیا ہوا کالا کٹورا، جو آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے محلوں میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، کالا کٹورا آگے کرتے ہیں، ہم اس میں روپیہ 2 روپیہ چونی ڈالتے ہیں. یہ کٹوروں کی تاریخ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر تالاب بھی آ جایا کرتا تھا، اور اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے کہ تالاب ان کے کٹورے میں آیا، لوگ اس کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کے جو واقعات صوفیوں کے بارے میں بیان کیے گئے اسلام کہ ان کی وجہ سے اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو انہوں نے نہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو بتایا، نہ حدیثیں پڑھ کر لوگوں کو بتایا، نہ عقید توحید لوگوں کو بتائی، نہ نماز کا طریقہ پڑھ کے بتایا، نہ روزے، زکوٰۃ، حج اور سچائی، امانت داری جو نبی کی تعلیمات ہیں، ان تمام تعلیمات کو پڑھ کر بتایا. بلکہ انہوں نے اس طرح سے جوتے، چپل اور کھڑاؤن ایسے واقعات کے ذریعے لوگوں کو یہ اسلام میں داخل کیا ہے. اور تقریباً آپ دیکھیں گے تقریباً صوفیوں کے جوتوں کے کارنامے موجود ہیں. جوتوں کے کارناموں میں ایک کارنامہ غوث الثقلین کی کتاب کے حوالے سے ہی ہے، اور وہ عبد القادر جیلانی کے جوتے کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر راستے میں ایک عورت جا رہی تھی، تو
ایک مرد نے اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے ہو لیا. عورت ڈرنے لگی کہ یہ مرد میرا پیچھا کر رہا ہے. یہاں تک کہ اس کے قریب پہنچ گیا. قریب پہنچتے ہی اس کو خوف ہوا کہ اب یہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا. اس عورت نے المدد یا غوث پکار لیا. المدد یا غوث. کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی اپنے ساتھیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مجلس میں انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا اور ایسے پھینکا. لوگ وہاں پریشان تھے کہ عبد القادر جیلانی جوتا کیوں پھینکا ہے. تو کہتے وہ جو شاگرد تھے وہ کہتے ہیں کافی دیر کے بعد یا کئی دنوں کے بعد ایک عورت عبد القادر جیلانی کے دربار میں حاضر ہوتی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک جوتا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہاں ہے عبد القادر جیلانی. تو کہتے ہیں یہاں فلاں جگہ پر ہیں. وہ لے جا کے ان کا جوتا ان کو واپس کر دیتی ہے اور ان کا شکریہ مانتی ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس جگہ پر پریشان تھی, مجھ پر ایک آدمی ہاتھ ڈال رہا تھا, میں نے مدد کے لیے پکارا تو عبد القادر جیلانی کا جوتا یہاں سے آیا اور وہ جوتا اس کے سر پر اتنا مارنے لگا کہ وہ آدمی میرے پاس سے بھاگ گیا. میں وہ جوتا لے کر آئی ہوں عبد القادر جیلانی کے دربار میں. اور پھر اس طرح سے ان کے واقعات کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ تقریباً صوفیوں کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے ایسے ہی طریقے ہیں. خواب کے واقعات ہیں, یہ پہاڑوں کے قصے, یہ جوتوں کے قصے, جانوروں کے قصے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی قرآن سنایا تھا. قرآن پڑھتے تھے آپ. کعبے کے سامنے جب لوگ آتے تھے وہاں اعتراض کرتے تھے, وہاں قرآن پڑھتے تھے. جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو لوگ جو کانوں میں روئی بھرتے تھے وہ اپنے کانوں سے روئی نکال دیتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ قرآن ان کے دلوں میں داخل ہوتا تھا, زندگی بدل جایا کرتی تھی. بڑے بڑے صحابہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن کر مسلمان ہوئے تھے. تو اسلام میں داخل کرنے کا, اسلام کی دعوت دینے کا تو یہ طریقہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا صوفیوں کا طریقہ, یہ طریقہ. اب جب یہ علماء دیوبند, تبلیغی جماعت, یہ بریلوی جماعت کے بڑے بڑے علماء جب یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہندوستان کے اندر, تو کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوں گے یہ لوگ. کہ کس طرح سے, کیسی دعوت دیا تھا یہ صوفیوں نے, کیسے ان کے ذریعے, صوفیوں کے ذریعے اسلام آیا. کیوں یہ کہنے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ صحابہ نے اسلام پھیلایا تھا ہندوستان میں. انہیں عار کیوں لگتا ہے یہ کہنے پر کہ عربوں نے اسلام پھیلایا ہندوستان کے اندر. وہ کیوں ذلیل ہو رہے اس بات پر کہ وہ کہہ سکیں کہ تابعین نے اسلام پھیلایا تھا, علماء نے اسلام پھیلایا تھا, محدثین نے اسلام پھیلایا تھا. ان کا نام لینے میں شرم کیوں آتی ہے ان کو؟ کیوں ان کے ناموں کو چھپا کر کہتے ہیں کہ اجمیری نے پھیلایا تھا, صوفیوں نے پھیلایا تھا. جبکہ آپ نے سنا 395 میں پہلا صوفی آتا ہے, 400 سال تک کے کوئی صوفی ہندوستان نہیں آ سکا تھا. اور صوفی کیسے اسلام پھیلاتے ہیں اگر آج دیکھنا ہے تو آج آپ دیکھ لیں. جہاں جہاں پر صوفی موجود ہیں ان لوگوں کا حال کیسے ہے, تعجب ہوگا انسانوں کو ان کے حال پر بھی کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے اخلاق سے, اپنے اعمال سے, اپنے عبادتوں سے لوگوں کو یعنی اسلام سے متنفر کر رہے ہیں. یہ ناچ کر, گا کر, عورتوں کے جیسے گھاگرے پہن کر, میوزک بجا کر, اور یہ ہتھیاروں کا استعمال کر کے کہیں ناک میں, کہیں زبان میں, کہیں پیٹ میں, کہیں گلے میں زنجیریں باندھ کر, بیڑیوں میں جکڑ کر خود کو, اور یہ لمبے لمبے بال چھوڑ کر, گندی یعنی شکل و صورت بنا کر, ناپاک کپڑے پہن کر, جوا اور گندی چیزیں کھیل کر, شراب نوشی اور ایسے نشے والی چیزوں کا استعمال کر کے کیا یہ لوگ اسلام پھیلائیں گے؟ ان کی وجہ سے تو اسلام سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں. ایک اور مسئلہ ہے, آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ بہت سے علماء کرام ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں, صحیح عقیدے والے, صحابہ کے راستے پر چلنے والے علماء کرام,
کبھی کبھار وہ صوفیوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کبھار وہ اپنی کتابوں میں صوفیوں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، اور ایسے کئی علماء گزرے ان سے پہلے بھی، بعض جگہوں پر ان کا قلم یہ لکھتا ہے، ان کا قلم صوفیوں کی تعریف میں بھی چل جاتا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوفیوں کی یہ عادتیں، صوفیوں کا یہ طریقہ ہے، تو بڑے بڑے علماء کرام نے آخر کیسے صوفیوں کی تعریف کی؟ اور آج جو صوفی ہیں وہ ان علماء کے اقوال کو نقل کرتے ہیں اور اہل توحید سے کہتے ہیں دیکھیے آپ کے علماء نے ہی صوفیوں کی تعریف کی ہے، آپ صوفیوں کو فاسق، فاجر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہو، وحدت الوجود والے اور بے دین کہہ دیتے ہو، جبکہ آپ کے بڑے علماء نے صوفیوں کی تعریف کی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ہاں، یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے علماء نے صوفیوں کی تعریف کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے صوفی جھوٹ بولتے ہیں۔ کیسے جھوٹ بولتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صوفیوں کے بارے میں جو لکھا تھا، ہم نے اس درس کے شروعات میں صوفیوں کی جو ابتدا بتائی تھی، وہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اب آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ صوفی ابتدا میں کیسے تھے۔ وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، برائیوں سے دور رہنا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان کے پاس دنیا سے بے رغبتی شروع ہوئی تھی۔ تو ابتدا میں جس طرح کے صوفیوں کی حالتیں تھیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، عقیدہ ان مضبوط تھا اور نبی کی سنت کی پیروی کرتے تھے، یہی وہ صوفی ہیں جن کی تعریف بعد کے بعد علماء نے کی ہے۔ اس دور کے وہ صوفیوں کے بارے میں، اس حالت کے بارے میں، جو حالت بالکل ابتدا میں تھی، لیکن جب وہ حالتوں میں تبدیلی آ گئی اور بعد میں شریعت کی جگہ طریقت نے لے لیا، کتاب و سنت کی جگہ پر ان کے مردوں نے لے لیا، تو پھر ایسی صورت میں اب بھلا بتائیے وحدت الوجود کو کون سا عالم صحیح کہہ سکے گا؟ کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اور خدا ایک ہی ہیں، جو میں ہوں وہ خدا ہے، جو خدا ہے وہ میں ہوں؟ کیا ایسا کہنے والا ایک مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی عالم دین اس ایسے کلام کو صحیح کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو یہ جو صوفیت کی جو شکل ہوئی، یہ بعد میں آئی۔ علماء نے جس صوفیت کی تعریف کی تھی وہ بالکل ابتدا والی صوفیت کی تعریف کی تھی کہ وہ لوگ بڑے شریعت کے بڑے پابند ہیں، کتاب و سنت پر بہت سختی سے عمل کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کام جو بھی کرے وہ اچھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اس طرح کے دوسرے علماء کی کتابوں سے آج کے صوفی جو استدلال کرتے ہیں، دیکھو تمہارے اماموں نے، تمہارے علماء نے صوفیوں کی تعریف کی ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے ان صوفیوں کے بارے میں نہیں جو یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، قبروں سے فیض حاصل کرتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں، مردوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں، وہ ان کے بارے میں جو کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا۔ لہذا اس طرح سے کبھی ہم کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کسی امام کی کتاب پڑھ کر یا کسی عالم کا فتویٰ پڑھ کر، دونوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد علی بن ہارون اور محمد بن احمد بن یعقوب رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنید بغدادی سے کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا، جو ابتدائی جو صوفی تھے، شروع زمانے کے جو کتاب و سنت پر عمل کیا کرتے تھے،
ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو جنید بغدادی ان میں سے ایک ہیں، وہ کہتے تھے علمنا مضبوط بالکتاب والسنہ من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحدیث ولم يتفقه لا يقتدى به۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم کتاب و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو قرآن یاد نہ کرے، حدیثیں نہ لکھے، دین کو نہ سمجھے، ایسے شخص کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے جنید بغدادی کا شمار صوفیوں میں ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علم کتاب و سنت سے جڑا ہوا ہے۔ وہ قرآن مجید اور حدیث پڑھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، دین کو سمجھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جو قرآن و حدیث نہ پڑھے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے پیچھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ایسے انسان کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، اور یہی تو اسلام ہے۔ لہذا ایسے جو افراد تھے جو کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے، ایسے افراد کی تعریف کی ہے علامہ ابن تیمیہ نے اور دیگر علماء نے۔ اس کے بعد ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، ان کا کیا موقف تھا صوفیت سے متعلق؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے بارے میں بھی بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے امام تھے، یہ اماموں نے بھی صوفیوں کی تعریف کی ہے۔ تو میں نے جیسے ابھی کہا کہ اگر ان سے کہیں صوفیوں کی تعریف ثابت ہے تو پھر وہ صوفی جو کتاب و سنت پر ابتدا میں عمل کیا کرتے تھے، وہ صوفی نہیں جو آج کے زمانے میں گمراہ ہو چکے ہیں۔ لہذا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ان کے ایک شاگرد مسیبی کہتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا عندنا قوم یقال لهم الصوفیہ یأکلون کثیرا ثم یاخذون فی القصائد ثم یقومون فیرقصون۔ امام مالک سے وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، ان کو صوفی کہا جاتا ہے، وہ کھاتے بہت ہیں۔ دیکھیے امام مالک کے سامنے وہ شخص کیا بیان کر رہے ہیں صوفیوں کے بارے میں، وہ کھاتے بہت ہیں۔ آج بھی دیکھیے مساجد میں 3 دن اور 10 دن صرف بریانیاں بنتی ہیں، یا تو خود بنائیں گے یا تو روزانہ صبح شام الگ الگ گھروں میں صرف کھانا ہی کھانا رہتا ہے، کھاتے بہت ہیں۔ پھر کہتے ثم یاخذون فی القصائد، اور پھر کھانا کھا کے پیٹ بھرنے کے بعد پھر وہ قصیدے گاتے رہتے ہیں، نظم پڑھنا، ترانے پڑھنا، قوالیاں پڑھنا، اس طرح کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور پھر گول گول گھومنے لگتے ہیں۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پر، کیونکہ ہمارے پاس ایسے صوفی زیادہ تر ہم ان کے محلوں میں یا ان کے خانقاہوں میں ہمارا جانا نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے یوٹیوب نے ایسے لوگوں کا چہرہ ہم کو دکھا دیا ہے، تو گول گول گھومتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے وہ سارے صوفیوں کو ہم دیکھ پا رہے ہیں، ورنہ ایک زمانے 1000 سال تک تو یہ ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے تھے۔ تو یوٹیوب کا بڑا احسان ہے اس مسئلے میں کہ ایسے صوفیوں کے چہرے ہم کو اس نے دکھا دیا۔ امام مالک سے وہ شخص کہتا ہے کہ وہ پھر اٹھتے ہیں اور قصیدے، ایک آدمی قصیدہ گاتا رہتا ہے اور باقی لوگ گول گول گھومتے رہتے ہیں، گول گول گھومتے رقص کرتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سنا تو کہا کہ کیا یہ بچے لوگ تھے؟ کہا نہیں، بچے لوگ نہیں ہیں وہ، انہوں نے سمجھا شاید ہو سکتا ہے بچے ہیں، کھیل رہے ہوں گے، تو کہا نہیں بچے نہیں ہیں۔ تو کہا مجانین، کیا یہ پاگل لوگ ہیں؟ تو کہا نہیں، پاگل بھی نہیں ہیں۔ تو امام مالک نے پوچھا تب کون لوگ ہیں وہ؟ تو وہ آدمی کہنے لگا یہ بڑے بڑے مشائخ ہیں، یہ بڑے بڑے مشائخ ہیں، اور آپ نے ہندوستان اور پاکستان کے اور دوسرے دیگر ممالک کے بڑے بڑے علماء کو ناچتے ہوئے دیکھا ہوگا، گول گول ناچتے ہیں، کوئی قوالی گاتے ہیں اور باقی علماء ناچتے رہتے ہیں۔ تو وہ شخص نے کہا قوم مشائخ، یہ بڑے بڑے مشائخ لوگ ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما سمعت ان احدا من اہل الاسلام يفعل هذا، مسلمان
کبھی ایسا کرے میں نے آج تک نہیں سنا تھا. مسلمان بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے کبھی مسلمانوں کو ایسا کام کرتے ہوئے نہیں سنا. تو اس طرح سے پھر وہ آدمی کہتا ہے وہ لوگ کھاتے بھی ہیں، ناچتے بھی ہیں، پھر سروں پر اور سینے پر چہرے پر مارتے بھی ہیں، یعنی اس طرح کی بھی حرکتیں کرتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ ہنسنے لگے اور کہا کہ یہ کون سے بیوقوف لوگ ہیں، اور وہ سن کر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے. تو اس طرح سے امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ایسی باتیں آئی تھی. امام مالک رحمہ اللہ نے جب دیکھا کہ صوفی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے تعریف نہیں کی ان کی. تو اس طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایک روایت موجود ہے. امام بیہقی نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے، یونس بن عبد الاعلی سے یونس بن عبد الاعلی کہتے ہیں سمعت الشافعی یقول لو ان رجلا تصوف اول النهار لم يأتي عليه الظهر الا وجدته احمق. دیکھیے بڑا عجیب و غریب کلام ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا. یہ امام ہیں، اسی لیے ہم ان کو امام کہتے ہیں. ایسے امام، ایسے ائمہ کرام تھے ہمارے. لوگوں نے ان کے ناموں پر دکانیں کھول رکھی ہیں. اماموں کی پیروی نہیں کرتے، اماموں کے راستوں پر نہیں چلتے، نام اماموں کا لیتے ہیں اور کام کوئی دوسرے کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صبح صوفی ہو جاتا ہے، تصوف اختیار کرتا ہے، تو آپ دیکھنا ظہر تک کہ وہ بیوقوفی کے کام کرنے لگے گا. یعنی جیسے ہی وہ تصوف میں داخل ہوا صبح کے وقت میں، تو کہتے ہیں ظہر نہیں آئے گی، اس سے پہلے تک تم اس کو بیوقوف کی والی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھو گے. اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. بڑے بڑے علماء جو صوفی ہیں شکل و صورت سے بیوقوفی نظر آتے ہیں، حرکتیں بیوقوف والی کرتے ہیں، ناچنا گانا قوالیاں کرنا، اس طرح سے ڈانس کرنا، یہ تو علماء کی شان نہیں ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ما لزم احد الصوفیۃ 40 یوما فعاد عقله الیہ ابدا. یاد رکھو جو کسی صوفی کے ساتھ 40 دن تک رہے گا کبھی اس کی عقل واپس نہیں آئے گی. لوگ 40 دن جب نکلتے ہیں اپنے گھروں سے تو زندگی بھر کے لیے صوفی ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے صوفی بن جاتے ہیں. 40 دن کی مدت تک ان کو نکالا جاتا ہے اور صوفی بنا کر اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں جو صوفیوں کے ساتھ 40 دن رہے گا کبھی اس کی عقل واپس نہیں آئے گی، یعنی اب وہ زندگی بھر بیوقوفی والے کام کرتا ہی رہے گا. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تیسرے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خاص طور پر صوفیت، شیعیت، بدعت، جہمیت، تقلیدیت، یعنی اس طرح کے جتنے بھی جرائم پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے درمیان، جتنے خرافات اور بدعات کی ابتدا ہوئی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان سب کے خلاف بڑی سختی کے ساتھ جم کر ڈٹے رہتے تھے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اکثر فتاوی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. چاروں اماموں میں سے سب سے زیادہ جس امام کے فتاوی قرآن و حدیث کے قریب ہوتے ہیں، موافق ہوتے ہیں، وہ امام احمد بن حنبل ہیں. اور جس امام کے فتاوی قرآن و حدیث سے سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے. وہ پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے اکثر فتاوی قرآن و حدیث سے دور ہیں، اور یہ چوتھے امام احمد بن حنبل ان کے اکثر فتاوی قرآن حدیث کے موافق ہیں. یہ نکتہ ہے، اس کو یاد رکھیے آپ لوگ، اور یہ چیزیں تقریباً آپ کو کتابوں میں بھی نظر آئے گی. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سری السقطی نامی کوئی ایک صوفی ہیں، اسی طرح سے ان کا نام ہے. تو کہتے ہیں کہ اس ایک صوفی عالم نے یہ کہا کہ ان اللہ عز وجل لما خلق الحروف سجدت الباء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حروف کو پیدا کیا، الف با تا سا جیم ہا، یہ جو حروف ہیں، تو کہتے ہیں کہ با نے سجدہ کر دیا، یعنی حرف با جو ہے اس نے سجدہ کیا.
تو آپ یہ حروف جو حروف تہجد کو ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کرامتیں شاید کبھی سنے ہوں گے یا کبھی سنیں گے صوفیوں کی زبانوں سے. ہر حرف کے بارے میں وہ الگ الگ تاریخ بیان کرتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب یہ سنا تو کہا نفر الناس عنہ، یہ جو عالم ہیں، یہ جو صوفی ہیں، انسانوں کو اس صوفی سے دور کرو، انسانوں کو ہمیشہ اس صوفی سے دور رہنے کی تعلیم دو، اس لیے کہ یہ آدمی مسلمانوں کو گمراہ کر دے گا. صرف اتنی سی بات سنی انہوں نے، وہ ناچنے گانے کی باتیں صوفیوں کے بارے میں نہیں سنا تھا، صرف اتنا سنا تھا. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سے دور رہو اور لوگوں کو بھی اس سے دور کرو. اور جہاں تک رہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، چونکہ ہم نے 3 اماموں کے واقعات بتائے اور پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نہیں بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا، ان کے زمانے میں تقریباً یہ صوفیت کا زیادہ ظہور نہیں ہوا تھا، اس لیے صوفیت سے متعلق ان کی طرف سے یا ان کے بارے میں ایسا کوئی قول مروی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے وقت تک ایک بڑے امام تھے، عالم و زاہد انسان. یہ چاروں ائمہ یہ قابل قدر ہیں، قابل تعظیم ہیں. ان کی خدمات اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان چاروں اماموں کے ناموں سے جو فرقے بنے ہوئے ہیں اور ان فرقوں میں جو برائیاں ہیں، جو بدعقیدگی ہے، جو شرک ہے، جو بدعات ہیں، یہ چاروں امام ان کے اپنے ماننے والوں کے ان اعمال سے بری ہیں. اور قیامت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خاص طور پر، چونکہ ان کے ماننے والے زیادہ تر مشرکین ہیں، بدعتی ہیں، کفری عقائد والے ہیں، وحدت الوجود والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے یہ سب کام کرتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کل قیامت کے دن حنفیوں کی گردنیں پکڑیں گے، ان کی گردنیں پکڑیں گے کہ تم نے میرا نام لے کر میری جانب خود کو منسوب کر کے کافروں والا کام کیا. یہ قبروں پر جانا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، کیا میں نے کبھی زندگی میں یہ کام کیا تھا؟ یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر صوفیوں کے راستے پر چلنا، غیب کی باتیں بتاتے رہنا، کیا میں نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا میں نے کبھی زندگی میں ایسا کہا تھا آپ لوگوں سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے نیک انسان تھے، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلانے والے تھے، لیکن ان کے ماننے والوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ کو معلوم ہو جائے تو بڑے شرمندہ ہوں گے. اس کے بعد ایک آخری چیز ہمارے ہندوستان سے متعلق، کہ ہندوستان میں صوفی کون ہیں یا صوفی کہاں ہیں ہندوستان کے اندر. وقت زیادہ ہو گیا ہے، بس چونکہ یہ آخری مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہم بیان کر کے اپنے یہ سلسلے درس کو ختم کر دیتے ہیں. صوفیت سے متعلق اور بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم ہر باریکی میں داخل نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ جب باریک مسائل آپ کے سامنے بتاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے اصل جو مغز تھا، اصل جو بات تھی، جو ہم کو سمجھنا چاہیے تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے. اس لیے میں نے صوفیوں کی ایک بڑی چیزیں آپ کو بتا دی تاکہ خلاصے کے طور پر صوفیت کا ایک بڑا چہرہ آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے. دوسری ایک ہندوستان سے متعلق جو چیز ہے کہ ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا ادارہ دیوبند ہے، دارالعلوم دیوبند، جو ہندوستان کے ریاست اتر پردیش میں ایک دیوبند نامی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے. اس گاؤں میں ایک بڑا سا جامعہ ہے، جس جامعہ کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے، اور وہاں سے پڑھ کر فارغ ہونے والے کو قاسمی کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے آپ کے محلوں میں، علاقوں میں جگہ جگہ کوئی عالم ہے، ان کے نام کے آخر میں قاسمی لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ قاسمی یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں، ان کی وہ نسبت ہوتی ہے. قاسمی کیوں کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو؟ اس لیے کہ اس دیوبند جامعہ کا جو بانی ہے، مؤسس ہے، فاؤنڈر کا نام تھا قاسم نانوتوی.
قاسم نانوتوی، تو نام قاسم تھا ان کا، وہ بنیاد رکھنے والے کا، تو اسی کی جانب نسبت کرتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں۔ اور تقریباً دارالعلوم دیوبند 1283 ہجری میں اس کی بنیاد پڑی تھی، 1283 ہجری میں، آج 1442 ہجری ہے، تو 1442 کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 100 سال کے قریب ہو گئے، 1300 نہیں 100 سال نہیں، زیادہ ہو گئے، 1283 150 سال کے قریب یا 150 سال سے کچھ زیادہ ہو گئے اس کو، 1283 ہجری اور 1383 پھر 1483 یعنی 1442 ہے ابھی، تو تقریباً 100 سال کے اوپر ہو گئے ہیں۔ اس کی بنیاد رکھنے والے قاسم نانوتوی اور ایک رشید احمد گنگوہی، یہ 2 علماء تھے جنہوں نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اور یہ جو علماء ہیں، قاسم نانوتوی جو شخص ہیں، جو دیوبند کے بانی ہیں، آپ تھوڑا سا غور سے سنیے اس بات کو، تصوف کے بارے میں جو ہم بتانا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے تصوف ہندوستان میں پھیلی ہے، اور صوفی کون لوگ ہیں ہندوستان کے اندر، اور جو ہم بتا رہے تھے کہ صوفی جیسے کتاب و سنت سے دور ہوتے ہیں، اور یہ خوابوں کے واقعات، یہ خیالوں کے واقعات، قبروں کے واقعات اور پیر و مریدوں کے واقعات جو بتاتے رہتے ہیں، وہ آخر ہندوستان میں کون لوگ ہیں ایسے؟ تو قاسم نانوتوی جو شخص ہیں، یہ قاسم نانوتوی اور دوسرے رشید احمد گنگوہی، جن دونوں نے مل کر یہ جامعہ بنایا تھا، انہوں نے بیعت کیا تھا امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر۔ ایک تھے امداد اللہ مہاجر مکی، ایک عالم تھے، اب اس امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر ان کی بیعت ہوئی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بیعت کا ذکر آیا ہے تو بیعت صوفیت میں ہے، تو ہم اب یہ ٹھیک ہے بیعت کیا تھا، لیکن قاسم نانوتوی نے اور رشید احمد گنگوہی نے جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا کہ میں آپ کے نقش قدم پر چلوں گا، آپ کی تعلیمات پر عمل کروں گا، تو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ جیسے صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیا مطلب ہوا اس کا کہ نبی کی پیروی کریں گے؟ کوئی شخص اگر کسی عالم کے ہاتھ بیعت کرتا ہے، مطلب یہ کہ آپ جو تعلیمات بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے۔ بیعت کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کریں گے ہم مختصر طور پر۔ تو جس شخص کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا تھا، دیوبند کے بانی نے، مؤسس نے، فاؤنڈر نے، اس شخص کا نام تھا امداد اللہ مہاجر مکی۔ امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے یہ شخص؟ یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوفی تھے، ایسے صوفی تھے یہ۔ اس صوفی کے بارے میں آپ جب سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، کیا دیوبند کا بانی، مؤسس، فاؤنڈر ایسے صوفی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے؟ کیا علماء یہ حرکت کر سکتے ہیں؟ کیا علماء کی جو ہزاروں کا لشکر، یہ لاکھوں کی فوج جو ہندوستان میں دکھائی دیتی ہے، کیا ان سب کا سلسلہ امداد اللہ مہاجر مکی سے ہے؟ وہاں جا کر جڑتا ہے؟ کون ہے وہ امداد اللہ مہاجر مکی؟ امداد اللہ مہاجر مکی کے بارے میں ایک قول شمائم امدادیہ میں صفحہ نمبر 32 میں لکھا ہوا ہے، القول بوحدت الوجود حق و ثواب، کہتے ہیں وحدت الوجود کا مسئلہ حق ہے، صحیح ہے۔ وحدت الوجود کا مسئلہ حق ہے اور درست ہے، صحیح ہے، امداد اللہ مہاجر مکی کہہ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَأَوَّلُ مَنْ خَاضَ فِي الْمَسْأَلَةِ هُوَ الشیخ محی الدین ابن عربی۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ اس مسئلے میں جو شخص داخل ہوا وہ ہے شیخ محی الدین ابن عربی، یعنی امداد اللہ مہاجر مکی نے ابن عربی کو شیخ کہا اور پھر محی الدین کہا۔ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یہ نام نہیں ہے محی الدین کا، ان کو لقب دے دیا گیا محی الدین۔
ابن عربی، ہم نے ابن عربی کے بارے میں بتایا تھا اس سے پہلے بھی. ابن عربی کون ہے؟ ابن عربی وہ شخص ہے جس نے خدا اور بندے دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو خدا ہے وہ بندہ ہے، جو بندہ ہے وہ خدا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جس طرح سے ہم نے مثال دیا، جس طرح سے نمک پانی میں ڈالنے کے بعد مکمل طور پر پانی میں نمک حلول کر جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ انسانوں کے اندر حلول کرتا ہے. کون سے انسانوں میں؟ ہمارے صوفیہ میں، ہمارے مشائخ میں، یعنی ہمارے جو مشائخ ہیں صوفی ہیں ان لوگوں کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے. اب جیسے پانی سے نمک کو الگ نہیں کیا جا سکتا، مطلب کہ دونوں بھی ایک ساتھ مل گئے، دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے، تو کہتے ہیں ایسے ہی اللہ جب حلول کر گیا صوفی حضرات میں تو اب وہ دونوں ایک ہو گئے. اب دونوں کو بھی کہیں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، نہ سر سے، نہ پیر سے، نہ ہاتھوں سے، کہیں سے بھی نہیں. یہ عقیدہ ابن عربی کا ہے اور یہ انتہائی بڑا کفر ہے. مخلوق کو خالق بنا دینا، بندے کو خدا کہہ دینا اور خدا کو بندہ کہہ دینا، خالق کو مخلوق بنا دینا، یہ تو بہت بڑا کفر ہے. اور یہ کفر ابن عربی نے کیا تھا، یہ کفر ابن عربی نے پھیلایا تھا، ابن عربی نے اس کفر کو لکھا تھا، ابن عربی نے اس کفر کو اپنے مریدین میں پھیلایا تھا، نشر کیا تھا. اور اس سلسلے کے ماننے والے جتنے بھی صوفی حضرات ہیں یہ برابر آج تک یہ کفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی اس بدترین انسان کو جو کفریہ عقیدہ دنیا میں پھیلاتا ہے، ایسے بدبخت انسان کو کہتا ہے کہ یہ میرا شیخ ہے. جو کفر کر رہا ہے، جو اللہ میں اور مخلوق میں فرق نہیں کرتا، جو خدا اور بندے میں کوئی فرق نہیں بتاتا، دونوں کو ایک کہتا ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک انسان کے بارے میں کہ انسان جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا جا رہا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرش پر بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرش پر ایک صوفی بیٹھا ہوا ہے؟ عرش پر اللہ تبارک و تعالی ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے جو انسان نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں. یہ مخلوق کبھی خدا نہیں ہو سکتے. خدا میں اور بندے میں بہت بڑا فرق ہے. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. بھلا مخلوق کہیں خالق ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس کی نفی کی گئی ہے. کافروں کو سمجھایا گیا، عرب اور مکہ کے کفار کو بتایا گیا. یہاں تک یہ کہا گیا کہ تمہارے جو بڑے بڑے ہیں ان سے پوچھئے کیا وہ ایک مکھی کو پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. خالق ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ کافروں سے خطاب کرتا ہے قرآن مجید. اور یہ صوفیوں کا سرگنا، یہ صوفیوں کا شیخ اکبر محی الدین جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ خدا میں اور بندے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی صوفی کی تائید کرتے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، اور اس عقیدے کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وحدت الوجود جو عقیدہ ہے یہ بالکل صحیح ہے. اب بتائیے، جب ابن عربی وہ کفریہ کام کرنے والا، وہی کفریہ کام اگر امداد اللہ مہاجر مکی کرتے ہیں، اور پھر یہ کفریہ کام کرنے والے امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھوں یہ علماء بیعت لیتے ہیں، تو آپ بتائیے یہ علماء کی بیعت کون سے کاموں پر ہوگی؟ کیسے یہ بیعت صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا ایک عالم دین کفریہ کام کرنے والے، کفریہ عقیدہ رکھنے والے سے محبت کریں گے؟ ان کو اپنا پیشوا، اپنا امام مانیں گے؟ نہیں مان سکتے. لیکن چونکہ صوفی ہے اس لیے یہ بڑے بڑے علماء کرام سب کے سب امداد اللہ مہاجر مکی کو اپنا بڑا پیر مانتے ہیں، اور امداد اللہ مہاجر مکی ابن عربی کو اپنا پیر مانتے ہیں. اور ابن عربی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہاں سے لے کر آپ اوپر تک چلے جائیں تو معلوم پڑے گا کہ یہ صوفیوں کا جو سلسلہ ہے ابن عربی تک پہنچا، اور ابن عربی کے بعد اسلام سے کٹ گیا. ابن عربی کے بعد اسلام سے کٹ گیا.
یہی وجہ ہے کہ یہاں پر قرآن و حدیث سے دوری ہے، اسلامی جو شریعت ہے اس شریعت سے دوری کی وجہ یہی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر اتنے علماء، اتنے مدارس ہیں، پھر قبر پرستی کیوں ہے ان لوگوں کے درمیان؟ جتنے بھی قبر پرست ہیں ہندوستان میں 100% حنفی ہیں، 100% حنفی ہیں۔ حنفی مذہب کو ماننے والے یا تو وہ دیوبندی ہیں یا تو بریلی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ علماء ان کے اتنے، مدارس ان کے اتنے، مساجد ان کے اتنے، مفتیان ان کے اتنے، مفسرین اتنے، محدثین اتنے، اور تقریباً ان کے گھر گھر میں، ان کے محلے محلے میں قبر پرستی رائج ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس لیے کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے۔ ابن عربی کو انہوں نے اپنا پیشوا مانا، اور عذاب، اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ایسا نازل ہوا کہ وہ کفر میں، قبر پرستی میں، شرک میں محو ہو گئے۔ اور ابن امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں، من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف۔ امداد اللہ مہاجر مکی جن کے ہاتھ پر یہ دیوبند کے بانی نے بیعت کیا تھا، وہ امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو صوفیوں کے ساتھ بیٹھ جائے۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے ساتھ بیٹھو تو صوفیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، گویا کہ تم خدا کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا تصور ہے یہ؟ کون سا عقیدہ ہے یہ؟ تو اب یہ بنیادی چیز میں نے بتا دی۔ یہاں سے اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اب ہندوستان میں صوفی کون لوگ ہیں۔ اسی طرح سے یہ وحدت الوجود کا عقیدہ دیوبند اور علماء دیوبند کے تمام علماء میں سوائے چند کم علم علماء کے، جو کم علم علماء ہیں، جن کے پاس علم کم تھا، وہ لوگ ایسی برائیوں سے دور رہے۔ جن کے پاس یہ سلسلہ ہے، اپنے بڑے علماء کا جو سلسلہ جو رکھے ہوئے ہیں، وہ تقریباً یہ کفریہ عقیدے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے ایک محدث گزرے ہیں، خلیل احمد سہارنپوری۔ خلیل احمد سہارنپوری، ان کی کتاب ہے المحند علی المفند۔ المحند علی المفند، یہ کتاب اصل میں لکھی گئی ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے خلاف۔ دیکھیے بڑے مزے کی بات ہے یہ، علماء دیوبند جو بنیادی علماء تھے، بڑے علماء قاسم نانوتوی وغیرہ، انہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی دعوت کی وجہ سے پورا سعودی عرب آج قبر پرستی سے پاک ہو گیا، اس عالم کی محنت سے، اس کی دعوت و تبلیغ سے، جبکہ ہندوستان میں تبلیغی اتنا بڑا مرکز ہے، اور تبلیغی مرکز کے اطراف میں کئی درگاہیں ہیں۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے دلی کے اندر جہاں تبلیغی مرکز ہے، وہ مرکز درگاہوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان کے مساجد جہاں جہاں ہندوستان میں ہیں، ان کی مساجد میں بھی درگاہیں موجود ہیں، قبریں موجود ہیں۔ یہ تبلیغ انتہائی ناکارہ تبلیغ ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو تبلیغی مشن چلایا تھا، آج ان کی دعوت کی وجہ سے پورا کا پورا ملک، ایک محلہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک اسٹیٹ نہیں، پورا کا پورا ملک قبر پرستی سے خالی ہو گیا۔ آج تک ان کی تبلیغ کی وجہ سے ایک گلی خالی نہیں ہو سکی، ایک گلی، ایک محلہ۔ 3 دن جہاں وہ لاکھوں جمع ہوتے ہیں، وہ 3 دن کے واسطے وہ 30 لاکھ 25 لاکھ جمع ہونے کے بعد بھی وہاں قریب کے شرک کو ختم نہیں کر پاتے ہیں۔ اورنگ آباد میں جمع ہوئے، اورنگ آباد آج بھی شرک کا اڈا بنا ہوا ہے۔ دلی میں موجود ہیں، دلی مرکز ہے، پورا کا پورا دلی درگاہوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک گلی اپنے شرک سے، قبر پرستی سے خالی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ قبر پرستی ان کا مذہب ہے، قبر پرستی ان کا دین ہے۔ اور خلیل احمد سہارنپوری نے اس کا اعتراف کیا ہے المحند المفند میں۔ خلیل احمد سہارنپوری کو دیوبند کا شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ انہوں نے المحند المفند جو کتاب لکھی، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی برائیوں میں لکھی، ان کے خلاف بد زبانی کرتے ہوئے لکھی
کہ وہ آدمی قبروں سے فیض حاصل کرنے کو حرام قرار دیتا ہے، وہ آدمی گنبد بنانے سے منع کرتا ہے۔ گنبد بنانے سے تو نبی نے منع کیا تھا، وہ آدمی کہاں کرتا ہے؟ قبروں سے فیض حاصل کرنا یہ تو نبی نے بھی نہیں سکھایا تھا۔ کبھی ابوبکر صدیق نبی کے قبر کے پاس جا کر بیٹھتے نہیں تھے اور ان سے قبر کے پاس بیٹھ کر علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ عمر فاروق کبھی وہاں پر نہیں گئے، عثمان غنی نہیں گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔ نبی کے قبر کے پاس بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل نہیں کرتے تھے کہ نبی کے سینے سے علم ہمارے سینے میں داخل ہوگا، کبھی کسی صحابی نے ایسا نہیں کہا۔ یہی بات محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی کہتے تھے۔ تو یہ خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی اور کہا کہ محمد بن عبد الوہاب فاسق انسان وہ قبروں سے فیض حاصل کرنے سے منع کرتا ہے، کہتا ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں سے فیض حاصل کرنا ان کا عقیدہ ہے، اور ان کی زندگی کے واقعات میں لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری کے کہ یہ اپنے علماء کے انتقال کے بعد ان کے قبر پر جاتے تھے، قبر کے پاس بیٹھتے تھے، سر پر چادر ڈال دیتے تھے اور محو ہو جاتے تھے، ایسے غائب ہو جاتے تھے کہ ان کو اطراف کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں پتہ چلتا تھا شیخ صاحب کیا کر رہے تھے، تو جواب دیتے ہیں کہ میں قبر والے کا اس کے جو سینے میں علم ہے وہ اس علم اپنے سینے میں منتقل کر رہا تھا۔ یہ تو ایسے ہوا جیسے بلوٹوتھ ہے، ایک موبائل کے اس کا بلوٹوتھ چالو کیجئے، اس کا بلوٹوتھ چالو کیجئے، یہاں کا ڈاٹا بلوٹوتھ کے ذریعے وہ موبائل میں، یہ تو کم سے کم زندہ موبائل ہے، دونوں بھی موبائل زندہ ہیں تب جا کر یہ ہو رہا ہے۔ اگر ایک موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تو اس کے بلوٹوتھ سے اب یہ دوسرے موبائل کے اندر ڈاٹا نہیں آ سکتا، یہ موبائل میں انٹرنیٹ نہیں ہے تو اس کے وائی فائی سے دوسرے موبائل میں کوئی کام نہیں کر سکتے، وہاں کا ڈاٹا وائی فائی کے ذریعے نہیں لے سکتے۔ موبائل اگر مر گیا، موبائل میں بیٹری ختم ہو گئی، چارجنگ اتر گئی تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یہ ڈاٹا منتقل کرنا، یہ معلومات یہاں سے وہاں منتقل کرنا۔ بھلا انسان کے مر جانے کے بعد ان کے سینے سے یہ زندہ عالم وہاں بیٹھ کر کہتے کہ میں ان کے دل سے، ان کے سینے سے علم حاصل کر رہا تھا، ان کے سینے سے اپنے سینے کے اندر علم منتقل کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو سب کے سب نبی کے قبر کے پاس چلے جاتے، اور ابھی تو الحمدللہ اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہر سال جا سکتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہو گیا ہے، سب چلے جائیں نبی کے قبر کے پاس بیٹھیں، اور جتنا ڈاٹا انٹرنیٹ جیسے فاسٹ ہوگا اتنی تیزی کے ساتھ ڈاٹا منتقل ہو جائے گا۔ تو نبی کے قبر کے پاس بیٹھیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ، پوری زندگی 23 سال کا علم ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ کوئی تو ایسا نہیں کرتا، لیکن یہ صوفی علماء یہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور مناظر احسن کیلانی دیوبند کے ایک بڑے علماء مانے جاتے ہیں، اور قاسم نانوتوی کے بیعت والوں میں، انہوں نے قاسم نانوتوی کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا۔ دیکھو بیعت والا سلسلہ جہاں تک ہے، آج تک بھی چھوٹے سے چھوٹا گلی کا جو قاسمی عالم ہے تقریباً ان کے اندر یہ چیزیں آپ کو نظر آئے گی۔ تو مناظر احمد کا احسن کیلانی سوانح قاسمی میں لکھتے ہیں کہ قاسم نانوتوی نے کہا تھا فَلَسْنَا نُنْكِرُ الْإِسْتِغَاثَةَ بِأَرْوَاحِ الْمَشَائِخِ۔ دیکھیے، ہم مشائخ کی روحوں کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا انکار نہیں کرتے، یعنی ہم یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ مشائخ کی روح سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ یہ قاسم نانوتوی جو دیوبند کے بانی ہیں، مناظر احسن کیلانی ان کی سیرت لکھتے ہوئے ان کے بارے میں یہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ جن علماء کا، جن صوفیان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کی روح سے ہمیں مدد ملتی ہے۔ کسی جگہ ہم پھنس گئے تو ان کو پکاریں گے تو ان کی روحیں آئے گی اور ہماری مدد کرے گی۔ یہ عقیدہ یہاں پر موجود ہے۔
اسی طرح سے اور بھی بہت سے عقائد ہیں، جیسے قبر کے اندر کا آدمی باہر نکل جانا. تب فضائل اعمال آپ پڑھ لیجئے، فضائل اعمال کے اندر فضائل صدقات، فضائل صدقات آپ پڑھیں گے تو بس آپ ایک الگ ہی دنیا میں چلے جائیں گے. قبروں کے اندر دو قبر والے کیسے آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ قبر والا وہ قبر والے سے کیسے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے گزرنے والے کے بارے میں دونوں قبر والے کیا کیا کہتے ہیں، دیکھیے وہ ہمارے اوپر سے کون گزر رہا ہے. اور یہ قبر والے اپنے راستے سے گزرنے والوں کی مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں. وہ عجیب و غریب واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، یہ وقت کا ضیاع ہے. بس اتنا ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو برے عقائد ہیں یہ سب کے سب صوفیوں کی دین ہے، اور یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے طریقت کی وجہ سے، شریعت کی مخالفت کی وجہ سے. تو جو بھی شریعت کی مخالفت کرے گا، طریقت پر چلے گا، یعنی کتاب و سنت کے خلاف کھڑا ہوگا، اور یہ روح، یہ الہام، یہ کشف، یہ قبر، یہ استفادہ، یہ اور یہ قبروں سے فیض حاصل کرنا، یہ بلوٹوتھ اور وائی فائی کے ذریعے ڈاٹا منتقل کرنا، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ سمجھے یہ پورے گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ایک آخری بات بیعت کے متعلق ہم بتانا چاہتے ہیں. بیعت کے بارے میں یہ جتنے صوفی ہیں سب کے پاس ایک دلیل ہے بیعت کے لیے. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کا جو واقعہ ہے کہ وہاں پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت کی تھی. کیسے بیعت لی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا گیا تھا، اور وہاں کی خبریں لانے کے لیے، لیکن وہ وہاں پر گئے، وہاں سے آنے میں تاخیر ہو گئی. تو مسلمانوں میں یہاں ایک خبر عام ہو گئی کہ مکہ میں عثمان غنی گئے ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا ہے، اور اس طرح سے ان کو شہید کر دیا گیا. وہاں پر دھوکہ دے دیا گیا ان کو شہید کر دیا گیا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت مکہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر انتظار کر رہی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے کا. انتظار لمبا ہوتا چلا گیا، اور پھر یقین ہو گیا اس طرح سے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے. اب یہ صوفی جو یہ بیعت الرضوان سے دلیل لیتے ہیں، اس بیعت الرضوان میں ان صوفیوں کے چہرے پر ایسا تھپڑ ہے. آپ دیکھیں، نبی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مکہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر پھیل گئی، نبی کو پتہ ہی نہیں. نبی اس خبر کو مان لیتے ہیں، اور عثمان غنی کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نبی کے غیب کا علم نہیں تھا. اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی خود ہی کہتے تم کہاں افواہیں پھیلا رہے ہو، عثمان تو موجود ہے، زندہ ہے. نبی بھی یقین کر لیے کہ عثمان غنی کا قتل ہو چکا ہے، اور ان کے انتقام کی خاطر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لیتے ہیں کہ چلو عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے مکہ والوں سے. پورے کی پوری دنیا صوفیت علم غیب کا دعویٰ کرتی ہے، اور یہاں نبی کو علم غیب نہیں ہوا. خیر، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. تو پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. لیکن بعد میں معلوم پڑا، پھر خبر آئی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عثمان غنی زندہ ہیں، امن سے ہیں، انہیں کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، بس آنے میں ان کو تاخیر ہو گئی، وہاں مصروف ہو گئے اور آنے میں تاخیر ہو گئی. لہٰذا پھر واپس جب آئے تب اس طرح کی جو بیعت کی گئی تھی جنگ کے لیے، اب وہ جنگ کی بیعت ختم. صوفی کہتے ہیں کہ یہ بیعت ہے، نبی نے اس طرح سے بیعت لیا تھا. آپ غور کریں یہ بیعت کس کام کے لیے تھی، یہ معاہدہ کس کام کے لیے ہوا تھا؟ عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے. اور پھر بعد میں وہ بیعت کی تکمیل بھی نہیں ہوئی، چونکہ وہ خبر بھی غلط رہی. اس کے علاوہ نبی کی زندگی میں کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ نبی نے صحابہ سے بیعت لیا ہو.
ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ، کسی سے بھی یہ مروی نہیں کہ نبی نے ان سے بیعت لیا تھا، یا ابوبکر صدیق نے لیا ہو، عمر فاروق نے لیا، عثمان غنی، کسی نے بھی نہیں لیا تھا۔ اس بیعت کے واقعے کو یہ اپنے بیعت کے لیے دلیل لیتے ہیں، اور یہ ہر باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے داماد سے، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے جو بھی رشتے میں لگتا ہے سب سے بیعت لیتے ہیں۔ ہر نیا پرانے سے بیعت لیتا ہے، کوئی بھی چلتے پھرتے مل گیا بیعت لے لیا، کسی کے بال لمبے دکھائی دیے، کپڑے گندے دکھائی دیے، بیعت لے لیا، کوئی قبر کے اطراف میں طواف کرنے لگا، اس سے بیعت لے لیا، کوئی مجذوب ملا شراب پی کے گھوم رہا ہے، اس سے بیعت لے لیا، کوئی یہ اللہ کا ولی ہے، یہ شراب گرچہ شراب پیا ہوا ہے مگر خدا کے اندر مست ہے، یعنی اس طرح کی باتیں یہ صوفیوں کے اندر ہیں۔ کوئی سفید کپڑے پہن کے عورتوں کی طرح گول گول ناچنے لگا، ان سے بیعت لے لیا۔ یہ بیعت والے اس طرح کی بیعت لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بیعت ایسی ہے جیسے نبی نے بیعت لیا تھا۔ کتنا بڑا فرق ہے اس بیعت میں اور اس بیعت میں۔ یہ بیعت کفر پر ہو رہی ہے، یہ بیعت ہوتی ہے شرک پر، یہ بیعت ہوتی ہے بدعت و خرافات پر، یہ بیعت ہوتی ہے کتاب و سنت کی مخالفت پر، یہ بیعت ہوتی ہے کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے پیر کے راستے پر چلنے پر۔ یہ کفریہ بیعت، شرکیہ بیعت، یہ حرام بیعت، یہ علماء کرام، علماء دیوبند اس بیعت کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ بیعت ہے جو نبی نے بیعت کیا تھا۔ قاسم نانوتوی نے امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ بھلا بتائیے کیا یہ بیعت اسلام میں جائز ہو سکتی ہے؟ امداد اللہ مہاجر مکی وہ انسان جو یہ مانتا ہے کہ خدا اور بندہ دونوں ایک ہیں، کیا ایسے انسان کے ہاتھ پر کسی عالم کا بیعت کرنا اور یہ کہنا کہ نبی کی طرح بیعت ہے؟ کتنا بڑا کفر ہے، یہ کتنا بڑا شرک ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ صوفیت کی جو ابتدا تھی وہ ابتدا عبادتوں کے راستے سے شروع ہوئی تھی، اور آج 2021 میں کفر میں داخل ہو چکی ہے، شرک میں داخل ہو چکی ہے، قبر پرستی میں داخل ہو چکی ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے صوفیت کا۔ تو ہندوستان کے اندر اب صوفی کون ہے میں نے آپ کو ایک جملے سے بتا دیا، اب باقی اور تفصیل پورے ہندوستان کی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ساری چیزیں ان کے بعد میں ہیں۔ اب یہ نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، یہ اور دنیا، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، ترکیہ میں یہ تقریباً صوفیوں کا گڑھ ہے، اور یہ جتنے بھی صوفیوں کے گڑھ ہیں ان سب کو عربوں سے نفرت ہے، ان سب کو کتاب و سنت سے نفرت ہے۔ یہ ہمیشہ آپ نے کبھی سنا ہوگا ابو صحیح بخاری کے بارے میں کہ ان کے علماء کہتے ہیں دیکھو یہ جب بھی بات کرتے ہیں بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، ان کو بخاری کا بخار آیا ہوا ہے۔ یعنی صحیح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس کا حوالہ اگر دیتے ہیں تو ان کو چڑ ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ یعنی قرآن سے دوری اور حدیث سے بھی نفرت، یہی ہے صوفیت کی زندگی کا اصل خلاصہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے گمراہ صوفیت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ایسے عقائد سے ہم سب کو بچائے، اور ایسے جو صوفی علماء ہیں ان علماء کے قریب رہنے، ان کا تقرب حاصل کرنے، ان کے ساتھ زندگی گزارنے یا ان سے علم حاصل کرنے سے ہم سب کو بچائے، کیونکہ صوفیوں سے علم حاصل کرنا وہ حقیقت میں صوفیوں کے راستے پر جانے کی طرح ہوگا، اور تقریباً بہت کم ہی ممکن ہے کہ انسان اس راستے سے محفوظ رہ سکے۔ اس لیے علم ان علماء سے حاصل کریں جو شریعت کی جو شریعت سکھاتا ہو، جو طریقت سے دور رکھتا ہو، جو طریقت سکھاتا ہو ان سے دوری اختیار کرنا، اور جو شریعت سکھاتا ہے ان سے قریب جانا اور ان سے علم حاصل کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ نبی نے یہی کہا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ کشف ہے، نہ الہام ہے، نہ قبر ہے، نہ درگاہ ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ خضر ہے، نہ ہوا میں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ غائب رہنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔
دونوں ظاہری چیز ہیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان دونوں سے جب بھی اعراض کرو گے گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔